ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرے۔ حضور والا دل سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تعزیز نبی پاک کی غلامی نصیب فرمائے۔ زندگی گزر جائے گی، اچھی یا بھلی گزر جائے گی، لیکن بہتر زندگی وہی ہے جو نبی کے فرمان کے مطابق گزرے۔ آج میں آپ سے ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، میں نے ووٹ نہیں لینے، آپ کو صرف اپنے فرائض یاد کرانے کے لیے۔ آج اگر آپ اس پاکیزہ و منظم محفل میں، جہاں پر پتہ نہیں فرشتے لاکھوں کی تعداد میں اپنے پروں کی جھرمٹ میں فرش سے عرش تک کھڑے ہوئے ہیں، یہ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف میں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، جاؤ جا کے دیکھو کتنے لگی ہے محفل۔ ایک فرشتہ اس محفل میں پوری زمین پر فرشتے پھیل جاتے ہیں، ایک فرشتہ جب یہاں پہنچتا ہے اور کوئی مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، وہ ایک جو یہاں پہنچتا ہے، محفل کو دیکھ کر، رنگ کو دیکھ کر، اللہ کا ذکر، اس کے رسول کا ذکر، رسول کے صحابہ کا ذکر، رسول کی باتوں کا ذکر، اخلاق کا ذکر، حضور کے حسن و جمال کا ذکر، خد و خال کا ذکر، فرشتہ یہاں کیا دیکھتا ہے نا، تو ڈاکٹر صاحب وہ فرشتہ پھر آواز دیتا ہے باقی فرشتوں کو کہ ہلمو الی حاجتکم، وہ کدھر ٹرے پھر دے ہو، جنہوں لبن آیا ہو تو محفل اتھے لگی ہوئی ہے۔ اچھا حضور یہ روایت آپ بھی پڑھ لیں گے، ڈاکٹر صاحب کی بلا الحمدللہ مطالعہ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس سٹیج پہ بھی جا کے ڈاکٹر ہو کے، ایم ایس ہو کے، اتنا منصب حاصل کر کے پھر بھی نبی کے غلامی میں بیٹھے ہیں، شاید ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ جو کچھ لبدا ہے لبدا نبی دے قدمہ دے وچار۔ جو میں کہہ رہا ہوں ہلمو الی حاجتکم، آؤ آؤ اس کی طرف جو تمہاری حاجت ہے نا اس کی طرف آ جاؤ، وہ یہاں محفل سجی ہوئی۔ ہن فرشتہ کوئی مشرق ہے، کوئی مغرب ہے، کوئی شمال ہے، کوئی جنوب ہے، ایک فرشتے نے اتھو دینی آواز، سانو نہیں سننی، وہ دور دور تک وہ دی آواز ٹر جانی ہے، باقیاں نے سن لینی۔ فرشتہ جتنا محترم ہو رہے گا تو نبی دا غلام، تے غلام اتنی دوروں سن لے دن میرا سونا اپنا میلاد اپنے مزار شادی۔ تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ دل سے آج کہیں تو میں اپنی پگ بھی اتار کے واللہ و خدا آپ کے پاؤں پہ رکھ دیتا ہوں، آج خدا کے لیے بہت پھر لیا، بہت بھٹک لیا، آج دل نال وعدہ کرو، اپنے دل نال ہاتھ نہیں چکنے، اپنے دل نال وعدہ کرو کہ آج تو بعد 5 وقت نماز پڑھنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے حاضر ہونا ہے تو عقل قرباں کن ببیش مصطفیٰ، سونے دے سامنے عقلہ نال گلہ نہیں ہوتی، اس کا کرم ہوتا ہے، وہ ہم جیسے نکموں کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو آج کے بعد 5 وقت نماز پڑھنی ہے، توبہ کرنی ہے، اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، نہیں تو سر پہ تلوار لٹک رہی ہے کرونا کی۔ ڈاکٹر صاحب کی بلا آپ تو چونکہ خود اس شعبے سے ہیں، کیا حال ہوتا ہے ان مریضوں کا، سانس نہیں نکل رہا ہوتا، اور دھی بھی کول نہیں جا سکتی جڑی پانی دے 2 گھنٹ پلا دے، پتر بھی نہیں جا سکتا، وہ بند ہے، کسی سے ملاقات نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ایسی موت سے بچائے اور کرونا کے عذاب سے ہمیں نجات دے۔ اللہ تعالیٰ میرے پاک وطن کو اور عالم اسلام کو اپنی پناہ میں رکھے اور امن کا گہوارہ بنائے۔ اور یہ بھی کچھ معاملات جو ہمارے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کے ہیں،
اس میں بھی اور اس کے علاوہ پنجاب میں اور پھر پورے پاکستان میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو امن کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، پتہ نہیں پھر میری زندگی ہوگی، پتہ نہیں آپ کو بھی نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ کب موت آ جائے، لیکن ایک گل میری آج یاد رکھو، کچھ لوگ میرے وطن کو پھر فرقہ بندی کی آگ میں جلانا چاہتے ہیں، پھر دھرتی کو خون سے رنگین کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم حکومت کو بھی بتاتے ہیں، اللہ کی جناب میں بھی استدعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا وعدہ ہے جب تک دھرتی پر ایک بھی سنی یا رسول اللہ کہنے والا رہے گا امن قائم رہے گا۔ اپنی مجالس کے اندر بھی گالیاں نکالنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ نے تو قرآن وچ گالاں کڑیاں، او پاگل، رب کتھے گالاں کتھے؟ رب نے تو وہ جو کچھ بھی کہا ہے نا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ، رب نے تو اس کی حقیقت بیان کی ہے۔ اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زنیم، زمانے کے سامنے وہ بڑے کرو فر والا چودھری بن کے پھرتا تھا نا، رب نے حقیقت بتا دی اور اس نے ماں سے جا کے پوچھا ایسا ہے، ماں نے کہا نہیں ہے۔ رب نے تو بتایا کہ تو جہاں بھی ہو میں تیرا سب کچھ جانتا ہوں۔ تو مہربانی کریں جماعت اہل سنت والے، یا رسول اللہ کہنے والے، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی، بہت لڑ کے دیکھ لیا ہے، اپنے اپنے دائرے میں رہ کر صحابہ کا ایک تقدس ہے اور یہ قرآن پاک سامنے بیٹھا، ہم صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حضرت بلال، حضرت صہیب، عمار بن یاسر، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، کتنے نام ہیں، تو 32 سال تو ہو گئے مجھے پڑھتے پڑھاتے، اس وقت بھی کتنے نام لوں گا۔ میں نے 1200 صحابہ کی پوری ہسٹری لکھی ہے جو سیدنا صدیق اکبر کی نماز جنازہ میں شریک تھے، تو جدو لے کے ٹورے نا سرکار دے روزے ور، حضرت علی تھے، حضرت عمر فاروق، کسے اعتراض نہیں کیتا بھی یہ کیا ہے، جنت البقیع ادھر ہے، کدھر لے جاندے ہو؟ تو آپ نے دسیا کہ صدیق اکبر وصیت کر گئے سن کہ میرے وصال تو بعد جنازہ پڑھ کے میری میت نبی دے در دے ہوتے لے کے جائے، تو پوچھ سو کہ حضور حکم کی ہے، کوئی ایک صحابی نے انکار نہیں کیا کہ حضور تو دنیا میں ہے نہیں، کون جواب دے سکتا؟ اور صدیق اکبر نے بھی اپنا جنازہ در مرشد پہ رکھوا کے قیامت تک کے لیے ثابت کر دیا، جے مننے تے انج من، جیویں تے مرشد دے در تے، موت آوے تے مرشد دے در۔ یا رسول اللہ، تو میں یہ تقریر نہیں ہے، اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی بھی صورت میں مقدسات کی توہین برداشت نہیں کرتے، لیکن سن لیجئے ہم کسی کا سر بھی نہیں کاٹتے، ہم کسی کے بچوں کو یتیم کرنے والے بھی نہیں۔ جو الزامات ہیں انتظامیہ کو، میرے ملک کی انتظامیہ کو شاید کوئی بابر کرا رہا ہے کہ یہ اس طرح اس طرح اس طرح، انتظامیہ کان کھول کر سن لیں، دھرتی پر امن قائم ہے تو یا رسول اللہ کے نعرے سے۔ اللہ تعالیٰ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی یہاں محافظ آئے ہیں یا قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کوئی انتظامی، تو اللہ تعالیٰ سب محافظوں کو قیامت تک اپنی پناہ میں رکھے اور سب کے درجات بلند کرے۔ آخر رل کے ایک دعا جے چنگی تو آنوں لگے تو پھر تسی بھی مانگ لے سو میرے نال، نہ ہوئے تو چلو آمین کہہ دے سو کو میرا تو بھلا ہو جائے کہ ہم سب کو یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو صحت کامل دے، ان کی اولاد کو بھی اسی طرح عشق رسول کی دولت سے نوازے، ان کے بھائیوں پر، عیز و اقارب پر، والدین پر، اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرمائے، زندہ ہیں تو صحت دے دے،
اس دنیا سے جا چکے ہیں تو قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ وآخر دعوانا